قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام ہے، نہ تمام ہے، نہ تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17واں روزہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اور اس نسبت سے ہم آج کے اس پروگرام میں 17ویں پارے میں سے کچھ باتیں، کچھ بعض آیات، منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی تفاسیر میں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا مقصد یہ ہے کہ احباب کرام کو اس طرف توجہ ہو کہ وہ قرآنی حقائق اور معارف سے اور اس کی سچی اور پاک اور نورانی تفسیروں سے آگاہی کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفسیروں کا براہ راست خود مطالعہ کریں اور ان سے اپنے قلوب و اذہان کو روشنی بخشیں، جلا بخشیں، اور قرآنی انوار سے منور ہو کر پھر دوسروں کو بھی اس نور میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، پوری کوشش کریں، کیونکہ اس زمانے میں سچے اور حقیقی معرف قرآنی کے لیے اور اسلام کی سچی تعلیمات کے پھیلاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا ہے، اور آپ کے بعد خلافت کے ذریعے سے یہ سلسلہ آگے جاری و ساری ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات حقہ کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خاص طور پر ان معارف سے آگاہی حاصل کریں اور اس کے بعد پھر دوسروں کو بھی یہ دعوت دیں کہ وہ بھی ان کا مطالعہ کریں اور قرآنی ہدایات سے مستفیض ہوں۔ جیسا کہ عرض کیا، یہ بہت وسیع مضمون ہے، قرآن کریم کی ہر آیت ہی بے شمار معانی اپنے اندر رکھتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے ان صورتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور سورہ تفسیر کبیر میں یہ ان سورہ انبیاء اور حج وہ جو ہیں ان کا جو 17ویں پارے میں آتی ہیں، ان کی بڑی لمبی تفسیر موجود ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس لیے دیگر خلفائے کرام کی تفاسیر بھی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں اور چھپی ہوئی بھی ہیں، آپ بآسانی وہاں سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی رعایت سے صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ یہ جو انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے ان کا ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو کھائے بغیر زندہ رہتا تھا، بس کسی نبی کو جو کھانا کھاتا رہا ہو غیر طبعی طور پر لمبی عمر حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یعنی کسی نبی کا ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانے کا محتاج نہ ہو، اور وہ سب مر گئے، کوئی ان میں سے باقی نہیں۔ ایسا ہی عام طور پر یہ بھی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت 35 اور 36 ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسیح کو زندہ خیال کرنا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ برخلاف مفہوم آیت وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مسیح جسم خاکی کے ساتھ دوسرے آسمان میں بغیر حاجت طعام کے یوں ہی فرشتوں کی طرح زندہ ہے، در حقیقت خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے روگردانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں در حقیقت یہی اکیلی آیت کافی طور پر مسیح کی موت پر دلالت کر رہی ہے
کیونکہ جب کہ کوئی جسم خاکی بغیر طعام کے نہیں رہ سکتا، یہی سنت اللہ ہے، تو پھر حضرت مسیح کیوں کر اب تک بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں؟ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اگر کوئی کہے کہ اصحاب کہف بھی تو بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں۔ مسلم کی حدیث 100 برس والی ان کو بھی مار چکی ہے۔ بے شک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں، ان کی بھی کامل زندگی ہے، مگر وہ دنیا کی ایک ناقصہ کثیفہ زندگی سے نجات پا گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے اور کیا حقیقت؟ ایک جاہل اسی کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور ہر یک قسم کی زندگی کو جو قرآن شریف میں مذکور و مندرج ہے اسی کی طرف گھسیٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ دنیوی زندگی تو ایک ادنا درجہ کی زندگی ہے، جس کے ارذل حصے سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور جس کے ساتھ نہایت غلیظ اور مکروہ لوازم لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو اس سفلی زندگی سے ایک بہتر زندگی حاصل ہو جائے اور سنت اللہ میں فرق نہ آوے، تو اس سے زیادہ اور کون سی خوبی ہے؟ تو مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہوا کرتی ہے، اور ان معنوں میں وہ لوگ جن کا رفع ہوتا ہے وہ ایک مقدس اور پاک زندگی ان کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس جسم کے ساتھ ان کو زندہ آسمان پر ماننا یہ ہرگز درست نہیں، اور قرآن کریم کے منشا کے سراسر خلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ کے صداقت کے لیے طاعون کا نشان ظاہر ہوا تو بعضوں نے یہ اعتراض کیا کہ طاعون میں تو اکثر غریب مرتے ہیں اور عمراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالف ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچا رہا، چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا کہ ناتل ارضا ننقصها من اطرافها، یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں۔ اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے، یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ نبی کی صداقت کے لیے آپ یہ بھی ایک اصول بتا دیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک شخص تھا اور کس طرح آہستہ آہستہ اس کے ماننے والوں میں عمراء بھی آئے، غریب بھی آئے، اور مختلف معاشرتی طبقات میں سے، اطراف میں سے، بڑے لوگوں میں سے بھی اور چھوٹے لوگوں میں سے بھی لوگ اس میں آتے جاتے ہیں۔ تو جب اس کی زمین پھیلتی جا رہی ہے اور مخالفین کی زمین کناروں سے گھٹتی چلی آتی ہے، تو آپ خود ہی بتائیں کیا اس کے باوجود وہ مخالف جو ہیں وہ غالب آئیں گے؟ تو یہ بہت ہی زبردست دلیل ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اس زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے عالمگیر غلبہ کی مہم کو دنیا میں چلانے کے لیے بھیجا، اور آپ کی جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ مخالفین میں سے نکل کر لوگ سعید فطرت جو ہیں وہ اس جماعت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا اس کے باوجود مخالف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب آئیں گے، جبکہ ان کے اطراف سے ان کی زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے؟ تو یہ جو اصول ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس سے بھی جماعت احمدیہ کی صداقت، اسلام کی صداقت جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اس سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرے کا ذکر ہے، اور جو سورہ انبیاء کی آیت 52 سے شروع ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی رشد عطا کی تھی اور ہم اس کے بارے میں خوب علم رکھتے تھے. اور آپ کی جو رشد کا ایک واقعہ جو ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے کہا کہ یہ بت کیا چیز ہیں جن کی خاطر تم وقف ہوئے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا. تو آگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں سے کچھ تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیرتے ہوئے چلے جاؤ گے. اور پس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے سردار کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے کہا ہمارے معبودوں سے یہ کس نے کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے. انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا ذکر کر رہا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں. انہیں بلایا گیا اور انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ کچھ کیا ہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم قرآن کریم فرماتا ہے قالا، اس نے کہا بل فعلہ، بلکہ ان کے کبیرہم، بلکہ ان کے اس سردار نے یہ کام کیا ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بس ان سے پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں. بعض لوگ اس پہ کی عجیب و غریب تفسیریں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا وغیرہ وغیرہ. حالانکہ یہ ایک ان کا ایک مناظرانہ انداز تھا. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بل فعلہ کے بعد وقف کیا جائے تاکہ یہ نتیجہ نکلے کہ کسی نے کیا ہے، مگر میرے نزدیک اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی سب کو بتا دیا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ کچھ کرنے والا ہوں. اس لیے یہ جھوٹ نہیں بلکہ ایک ناممکن بات کو ممکن کی طرح پیش کرنا ایک طرز استدلال ہے جو خصوصیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا. آپ کے مخالفین میں سے ایک بھی اس بات کو نہیں مانا کہ ان بتوں میں سے بڑے بت نے سب کو مارا ہے، اور اس بات کو ناممکن سمجھنا ان کے اس عقیدے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ ان کے معبودوں میں کچھ طاقت ہے. تو یہ جو طرز استدلال تھا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، اس کا اصل میں یہاں پہ ذکر ہے. اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر تفسیر کبیر کا مطالعہ کیجئے، آپ کو ان آیات کی بہت ہی پرحکمت تفسیر آپ وہاں پہ ملے گی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں آگ سے مراد مخالفت کی آگ بھی ہے اور حقیقی آگ بھی مراد ہو سکتی ہے. چنانچہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا تھا کہ مجھے آگ سے مت ڈراؤ کیونکہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے. آگ کے ٹھنڈا پڑ جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تپش کو ہلاک کرنے کی توفیق نہیں ملے گی بلکہ وہ آگ خود ٹھنڈی ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بہت ہی پرشوکت اور لطیف تفسیر بیان فرمائی ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. حضرت مریم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سلسلے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی جس نے اپنی شرمگاہ کو نامحرم سے بچایا، پس خدا نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا کے لیے ایک نشان ٹھہرایا. اور خدا نے کہا کہ یہ امت تمہاری ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم میری ہی بندگی کرو. مگر وہ فرقہ ہو گئے اور اپنی بات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور باہم اختلاف ڈال دیا، اور آخر ہر ایک ہماری ہی طرف رجوع کرے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ واللتی احسنت فرجہا، وہ اس سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا تھا. حضور علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں محسنات تو قرآن شریف میں خود نکاح والی عورتوں پر بولا گیا ہے، والمحسنات من النساء، اور اللتی احسنت فرجہا کے معنی تو یہ ہیں کہ اس نے زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. یہ کہاں سے نکلا کہ اس نے ساری عمر نکاح ہی نہیں کیا؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا خلاف تہذیب ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ احسنت فرجہا، کہ اس نے اپنے اندام نہانی کو نامحرم سے محفوظ رکھا وغیرہ. تو حضور فرماتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو خالق سمجھتے ہیں تو کیا اس خلق کو لغو اور باطل قرار دیتے ہیں؟ جب اس نے ان اعضاء کو خلق کیا اس وقت تہذیب نہ تھی. خالق مانتے ہیں اور خلق پر اعتراض نہیں کرتے ہیں تو پھر اس ارشاد پر اعتراض کیوں؟
دیکھنا یہ ہے کہ کیا زبان عرب میں اس لفظ کا استعمال ان کے عرف کے نزدیک کوئی خلاف تہذیب امر ہے؟ جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسے خلاف تہذیب ٹھہرائیں۔ ہر سوسائٹی کے عرفی الفاظ اور مصطلحات الگ الگ ہیں اور تہذیب اور خلاف تہذیب امور الگ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاوند سے خدا کی پناہ چاہتی ہے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفس لوامہ رکھتے ہیں، بدی سے بچنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے دی ہے، آسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ ہر ایک مومن جو تقوی اور طہارت میں کمال پیدا کرے وہ بروزی طور پر مریم ہوتا ہے اور خدا اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مریم نے جب اپنی اندام نہانی کو نامحرم سے محفوظ رکھا، یعنی غایت درجہ کی پاک دامنی اختیار کی، تو ہم نے اس کو یہ انعام دیا کہ وہ بچہ اس کو عنایت کیا جو روح القدس کے نفخ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا میں بچے 2 قسم کے پیدا ہوتے ہیں، ایک جن میں نفخ روح القدس کا اثر ہوتا ہے، اور ایسے بچے وہ ہوتے ہیں جب عورتیں پاک دامن اور پاک خیال ہوں اور اسی حالت میں استقرار نطفہ ہو۔ وہ بچے پاک ہوتے ہیں اور شیطان کا ان میں حصہ نہیں ہوتا۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر گندے اور ناپاک رہتے ہیں، پس ان کی اولاد میں شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے، جیسا کہ آیت وشارکہم فی الاموال والاولاد اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس میں شیطان کو خطاب ہے کہ ان کے مالوں اور بچوں میں حصے دار بن جا، یعنی وہ حرام کے مال اکٹھا کریں گی اور ناپاک اولاد جنیں گی۔ ایسا سمجھنا غلطی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نفخ روح سے کچھ خصوصیت تھی جس میں دوسروں کو حصہ نہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہ خیال قریب کفر کے جا پہنچتا ہے۔ اصل حقیقت صرف یہ ہے کہ قرآن شریف میں انسانوں کی پیدائش میں 2 قسم کی شراکت بیان فرمائی گئی ہے، ایک روح القدس کی شراکت جب والدین کے خیالات پر ناپاکی اور خباثت غالب نہ ہو، اور ایک شیطان کی شراکت جب ان کے خیال پر ناپاکی اور پلیدی غالب ہو۔ اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں بھی ہے کہ لا یلد الا فاجرا کفارا۔ پس بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو مس شیطان اور نفخ ابلیس سے پیدا نہیں ہوئے، اور بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا یہ امر دیگر تھا جس کو روح القدس سے کچھ تعلق نہیں۔ روح القدس کے فرزند وہی ہیں جو عورتوں کی پاک دامنی اور مردوں کے کامل پاک خیالات کی حالت میں رحم مادر میں وجود پکڑتے ہیں، اور ان کی ضد شیطان کے فرزند ہیں۔ خدا کی ساری کتابیں یہی گواہی دیتی آئی ہیں، اور پھر بقیہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو بنی اسرائیل کے لیے اور ان سب کے لیے جو سمجھیں ایک نشان بنایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بنی اسرائیل کو یہ سمجھا دیا کہ تمہاری بدعمالی کے سبب سے نبوت بنی اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ عیسیٰ باپ کے روح سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ مضمون جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آیت کے طور پر پیش کیا گیا۔ پھر آیت 96-97 ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اس سے میں بہت سارے اصل میں اور بھی مقامات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہلے ذکر گزرا ہے، مختلف انبیاء کے حالات ہیں وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب حضرت سلیمان کے لیے جو پہاڑوں کو مسخر کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے، اور پرندوں کو مسخر کرنے کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی ان آیات پر مختصر نوٹس کے ذریعے ان کے مضامین کو واضح فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بھی ان پر روشنی ڈالی ہے۔ تو مختلف خلفائے کرام نے مختلف انداز میں ان آیات کے مختلف معانی کو
سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر ہے جو سورہ انبیاء کی آیت 79 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا اور پرندوں کو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہاڑوں کو مسخر کرنے سے مراد پہاڑی قوموں کا آپ کو مطیع بنانا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے لشکر میں طیور کے لشکر کا ذکر ملتا ہے، یہ بھی استعارہ ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، وہ انسان جن کو روحانی طور پر اڑنے کی طاقت دی گئی، اور وہ تیز رفتار سوار جو پرندوں کی طرح تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے۔ حضرت سلیمان کی فوج کے سب سے تیز رسالے کو بھی پرندوں کا لشکر قرار دیا گیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان کے علیہ السلام کے ذکر میں یہ ہے کہ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا مسخر کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ حضور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان کی خاطر ہواؤں کو مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ فلسطین کے ساحلی علاقے میں ایک ایک مہینے کے بعد ہوا کا رخ بدلتا تھا، اور اس پر حضرت سلیمان کے سمندری جہاز ان ہواؤں کے زور سے چلتے تھے، اور ایک مہینے کے بعد پھر دوسری طرف کی ہوا چل پڑتی تھی۔ پھر یہ بھی ذکر ہے آیت 83 میں کہ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کہ اور شیطانوں میں سے ایسے بھی تھے جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں یہاں شیاطین سے مراد آگ کے بنے ہوئے شیطان نہیں ہیں، ورنہ سمندروں میں غوطہ مارنے سے یہ آگ بجھ جاتی، بلکہ سرکش قومیں مراد ہیں جو حضرت سلیمان نے مسخر کی تھیں، ان میں سے کچھ غوطہ خور بھی تھے۔ ان آیات کی بھی نہایت لطیف تفسیر جو ہے وہ اور بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت 88 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ اس پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نوٹ میں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس نے جب دیکھا کہ ان کی انذاری پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، تو چونکہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ انذار کی پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ گریہ وزاری کے نتیجے میں ٹال دیا کرتا ہے، اس لیے وہ روٹ کر سمندر کی طرف چلے گئے، جہاں ان کو ویل مچھلی نے پہلے نگلا اور پھر زندہ ہی اگل دیا۔ اس اندھیرے کے وقت ان کے دل سے یہ دعا نکلی تھی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں، یعنی اس سے پہلی آیت میں ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان آیات میں قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں۔ کوئی قوم بھی جب ہلاک کر دی جائے تو دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آیا کرتی۔ یہاں جو فرمایا کہ حتیٰ اذا فتحت، آپ فرماتے ہیں حتیٰ سے مراد یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں مردہ قومیں واپس آ جائیں گی، بلکہ حتیٰ ان معنوں میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں بھی کبھی مردوں کو واپس آنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ پس ظاہری طور پر یہ لوگ اس قسم کے کرشمے دکھاتے ہیں کہ گویا مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی مردوں کو کبھی زندہ نہیں کر سکتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان آیات کی بڑی تفصیل سے مختلف پہلوؤں سے تفسیر بیان فرمائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر ایک بلندی سے دوڑنے سے یہ مطلب ہے کہ ہر ایک مراد اور مقصود میں کامیابی اور شاد کامی ان کو میسر آئے گی، اور ہر ایک سلطنت اور ریاست ان کے تصرف میں آ جائے گی۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی جو روک ہے وہ ان کے لیے اس زمانے میں روک نہیں رہے گی، یہ کوئی دیواریں یا اور چیزیں، تو وہ سب ان روکوں کو پھلانگ جائیں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج کی ایسی ان کے پاس ایک طاقت ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ قوم نصارہ جو فرقہ یاجوج اور ماجوج ہوگا ہر یک بلندی سے ممالک اسلام کی طرف دوڑیں گے اور ان کو غلبہ ہوگا،
اور بلاد اسلام کو وہ دباتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سلطنت اسلام صرف بنام رہ جائے گی جیسا کہ آج کل ہے۔ واقعات کے تطابق کو دیکھو کہ کیوں کر اسلام کے مصائب اور مسلمانوں کی دینی دنیاوی تباہی کا زمانہ یہودیوں کے اس زمانے سے مل گیا ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھا۔ اور پھر دیکھو کہ قرآن کی پیشگوئی اسلامی سلطنت کے ضعف کے بارے میں اور مخالفوں کے غالب ہونے کی نسبت کیسی اس پیشگوئی سے انطباق پا گئی ہے جو اسرائیلی سلطنت کے زوال کے بارے میں تورات میں کی گئی تھی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ من کل حدب ینسلون کے تحت کہ حدب بالتحریک یعنی حدب دال کی زبر سے زمین بلند کو کہتے ہیں، اور نسل کے معنی ہیں سبقت لے جانا اور دوڑنا، یعنی ہر ایک قوم سے ہر ایک بات میں جو شرف اور بلندی کی طرف منسوب ہو سکتی ہے سبقت لے جائیں گے۔ اور یہی بھاری علامت اس آخری قوم کی ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے، اور یہی علامت پادریوں کے اس گروہ پرفتن کی ہے جس کا نام دجال ماحود ہے۔ اور چونکہ حدب زمین بلند کو بھی کہتے ہیں، اس سے یہ اشارہ ہے کہ تمام زمینی بلندیاں ان کو نصیب ہوں گی مگر آسمانی بلندی سے بے نصیب ہوں گے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس قوم کے لیے ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ من کل حدب ینسلون، یعنی ہر ایک فوقیت عرضی ان کو حاصل ہو جائے گی اور ہر ایک قوم پر وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ دوسرے اس نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ آگ کے کاموں میں ماہر ہوں گے، یعنی آگ کے ذریعے سے ان کی لڑائیاں ہوں گی اور آگ کے ذریعے سے ان کے انجن چلیں گے اور آگ سے کام لینے میں وہ بڑی مہارت رکھیں گے۔ اسی وجہ سے ان کا نام یاجوج ماجوج ہے، کیونکہ اجیج آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور شیطان کے وجود کی بناوٹ بھی آگ سے ہے جیسا کہ آیت خلقتنی من نارن سے ظاہر ہے۔ اس لیے قوم یاجوج ماجوج سے اس کو ایک فطرتی مناسبت ہے۔ اسی ضمن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان کا جو مقابلہ ہونا ہے وہ مسیح کے ساتھ ہونا ہے، اور اس سے ایک علامت تھی اس مسیح کے زمانے کی کہ اس زمانے میں یاجوج ماجوج ہوگا، اس کا زور ہوگا، دجال اور عیسائیت اور یاجوج ماجوج جو ہے یہ سب ان کا بہت زور ہوگا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح کو بھیجے گا جو پھر خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے اس پہ غالب آئے گا۔ یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی پرحکمت مضامین ہیں جن پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تفسیر میں روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی تفاسیر کا ایک مجموعہ شائع شدہ بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، وہاں سے آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس آیت پر بڑی غور کی ہے، اس کے یہی معنی ہے کہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ ہر ایک سلطنت پر غالب آ جائیں گے، دوم یہ کہ بلندی کی طرف انسان قوت اور جرت کے بغیر دوڑ اور چڑھ نہیں سکتا، اور مذہب پر غالب آ جانا بھی ایک بلندی ہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ مذہب کے اوپر سے بھی گزر جائیں گے، یعنی اپنے اس تسلیسی مذہب سے بھی عبور کر جائیں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیں گے۔ یہ نہایت لطیف مضمون ہے جس کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں، اور اسی سے ہمیں ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بو آتی ہے۔ پہلی بات تو پوری ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ دوسری بات پوری ہوگی، اور یہ باتیں خدا کے ارادے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ جب خدا کی مشیت ہو تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دلوں کو حسب استعداد صاف کرتے ہیں، تب یہ کام ہوا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا کہ آج جب کہ بظاہر یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ بہت چھائے ہوئے ہیں اور مسلمان نہایت کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ وقت بھی آئے گا جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی خلافت کی برکت سے دین اسلام کو تمکنت حاصل ہوگی، اور دجال اور دجالی طاقتیں روح القدس کی تائید سے شکست کھائیں گی، اور ان پر دین اسلام کو تمام دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا۔ لوگوں کے دل جو ہیں وہ توحید کی طرف کھینچے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ وقت جلد آئے۔ امیر المومنین ایدہ اللہ ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم دعاؤں کے ذریعے سے اس آسمانی حربے کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آیت 106 میں یہی مضمون پھر بیان کیا گیا ہے کہ
کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو حضور فرماتے ہیں اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الارض سے مراد جو شام کی سرزمین ہے یہ صالحین کا ورثہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے یرثھا فرمایا، یملکھا نہیں فرمایا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے، اور اگر یہ کسی اور کے قبضے میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو وہ قبضہ اس قسم کا ہوگا جیسے راہن اپنی چیز کا قبضہ مرتہن کو دے دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کی عظمت ہے۔ اور فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ان لوگوں کے لیے جو پرستار ہیں، حقیقی پرستش کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عابدین میں شامل کرے جو خدا تعالیٰ کی موعود سرزمین کے وارث ہیں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام